روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ 1920 کی دہائی میں جرمن کی سڑکوں پر عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ لوگ ریڑھیوں اور بوریوں میں نوٹ بھر کر بازار جاتے تھے، لیکن یہ نوٹ اس قدر بے وقت ہو چکے تھے کہ مشکل سے ایک روٹی یا ایک کپ کافی کا ہی مل پاتا۔ اس وقت ایک روٹی اور ایک کپ کافی کے لیے لاکھوں مارک درکار ہوتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ نوٹ گننے کی بجائے ان کا وزن کیا جاتا تھا۔ یہی حال تھا جرمنی کی بدترین معاشی صورتحال کا، جسے ہائپر انفلیشن کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ایک جرمن عورت کا واقعہ مشہور ہے جو اپنے گھر کی سردی کو دور کرنے کے لیے چولہے میں ڈھیر سارے کرنسی کے نوٹ جلایا کرتی تھی۔ یہ منظر ایک مکمل جرمنی کی داستان بیان کرتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کی کرنسی اتنی بے وقت ہو چکی تھی کہ کاغذ کے نوٹ جلانا لکڑی جلانے سے زیادہ سستا پڑتا تھا۔ یہ بدترین صورتحال کی سنگینی تھی کہ لوگوں کے پاس نہ صرف روٹی کے لیے پیسے ختم ہو رہے تھے، بلکہ انہیں گرم رہنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے نوٹ جلانا پڑ رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جرمنی پہلے جنگ عظیم کے نقصانات کا سامنا کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کرنسی کی قدر دن بدن گھٹتی چلی گئی اور اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ آج اگر ہم پاکستان کے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں کم و بیش وہی صورتحال جس کا سامنا جرمنی کو 1920 میں کرنا پڑا تھا، آج پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ آج پاکستانی کرنسی اس قدر بے وقت ہو چکی ہے کہ ہزاروں نوٹ جب آپ لے کر بازار میں گھر کی روزمرہ کی اشیاء خریدنے جاتے ہیں تو وہ نوٹ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اشیاء آپ پوری نہیں خرید پاتے۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ملک کے سسٹم کو انتہائی غلیظ کر دیتے ہیں، ملکی وسائل کو عوام کی بجائے چند لوگوں کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ جب ملک میں کرپشن، لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے، جب عوام سے سارے کے سارے اختیارات چھین کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، تب یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور یہ صورتحال جس کا جرمنی کے لوگوں نے 1920 میں سامنا کیا تھا، بدقسمتی سے آج وہی صورتحال کا سامنا پاکستان کے لوگ 2024 میں کر رہے ہیں۔ خدا حافظ۔